صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، لے لو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ لب مانگے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، اس بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، لے لو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ دنیا کے تاج دارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہیں یہ عطا ہو عطا چاہیے،
کو کیا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ایسی عطا چاہیے، راستہ حبیب خدا چاہیے، آستان حبیب خدا چاہیے، آستان حبیب خدا چاہیے، اور کیا ہم کو اس کے سوا چاہیے، اور کیا ہم کو اس کے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، اور اپنے قدموں کا دھول عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھول عطا کیجیے، ہم مریضوں کو آبِ شفا چاہیے، ہم مریضوں کو آبِ شفا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تو درد جامی مینے نات خالد لکھو، درد جامی میلے، ہاں درد جامی میلے نات خالد لکھو، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں تلاوت اور نعت کے بعد باقاعدہ موضوع پر گفتگو ہوگی، اور آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور دل والوں کا موضوع ہے۔ جن کے پاس دل ہے تو ان کے لیے بڑا کارآمد آج موضوع ہے، کیونکہ دل ایک ایسا جسم کا ٹکڑا ہے، ایک ایسا عضو ہے کہ جس کی صحت و سلامتی کی پوری دنیا ہی فکر کرتی ہے۔ اس کے فزیکلی اور ظاہری اعتبار سے جو اس کی ایک صحت ہے اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اور لوگ بڑا اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر دل کی بیماری ہو جائے تو لوگ اس کو بڑی پریشانی کی نظر سے دیکھتے ہو، بڑی تشویش ہو جاتی کہ جناب دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ تو آج دل کی بیماریوں کا علاج بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ تو آپ کو ہاسپٹل سے پتہ چلے گا، یا امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں بھی بسا اوقات ایسے مدنی نسخے عطا فرماتے ہیں کہ جس سے دل کی ظاہری سلامتی بھی پاسبل ہوتی ہے اور اس کی صحت برقرار رہتی ہے۔ لیکن جیسے کسی بھی چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے دل کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک فزیکل چیز ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اور ایک دل کی باطنی کیفیات ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ کسی کپڑے کا ستھرا نظر آنا ایک الگ چیز ہے اور اس کا پاک ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ تو کوئی چیز ہو سکتا ہے چمکتی دمکتی نظر آئے، بظاہر سلامت نظر آئے، لیکن وہ کارآمد نہ ہو۔ جیسے مائک آپ کو دکھ رہا ہے، اب یہ مائک آپ کو دیکھنے میں بالکل صحیح دکھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کی مشین خراب ہو گئی ہے، اس کے سیل ویک ہو گئے، تو پھر یہ کارآمد نہیں رہے گا۔ ہمیں تو اتنی تشویش نہیں ہوتی، لیکن ہمارے جو قاری صاحبان ہوتے ہیں، نعت خواں ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں مائک صحیح نہیں چل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے دل کا معاملہ ہے، اس کی ظاہری صحت و سلامتی کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اس کو کارآمد ہی رکھنا چاہیے کہ جب تک دل چل رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اس کی دھڑکن برقرار ہے، تو روح اور جسم کا ایک تعلق جو ہے وہ بہرحال قائم ہے۔ اور جب یہ ظاہری اعتبار سے کام کرنا چھوڑ دے گا، روح اور جسم کا ناطہ ٹوٹ جائے گا، اور ظاہری کیفیت یہی ہے کہ جب دل کام کرنا چھوڑتا ہے تو روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ بہرحال آج انشاءاللہ آپ کو ہم دل کی اندرونی کیفیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دل کی جو اندرونی بیماریاں ہیں، اس کی جو سختی ہے، جی ہاں، دل نرم اچھا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں نرم اچھی ہوتی ہیں، تو دل بھی نرم اچھا ہوتا ہے، گداز اچھا ہوتا ہے، سوز والا اچھا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو سب انہی کا ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو تو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ تو یہ دل جو ہے نرم ہو، گداز ہو اور دل سوزی ہو، پھر اس میں امت کی کڑھن ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں دل کو نرم کرتی ہیں، اور اس کے برعکس جو چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں، دل کو آلودہ کرتی ہیں، وہ کیا ہیں انشاءاللہ عز و جل اس پہ ہماری گفتگو رہے گی۔ آپ کی گفتگو سے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ کیا بات ہے آپ کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک ابن آدم کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اس کے سبب تمام بدن درست ہو جاتا ہے۔ سنو وہ دل ہے، یعنی دل کو جو ہے وہ جسم میں ایک امیر کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر دل اچھا ہے تو جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ آپ کے درست کام کریں گے، صحیح کام کریں گے، سلامت رہیں گے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک سلطنت کا اگر آپ مثال لے لیں کہ ایک سلطنت میں اگر اس کا امیر اچھا ہوگا تو رعایا اچھی ہوگی، اسی انداز سے اگر انسان کے جسم میں اگر دل اچھا ہوگا تو پھر اس کی جو ہے وہ سارے اعضاء وہ سلامت رہیں گے۔ اور جو نیکیوں سے جی چرانے کا سلسلہ ہے اور گناہوں میں وقت کھپانے کا ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ دل کی سختی ہے۔ انسان کا دل جب سخت ہو جائے تو وہ اچھے اور برے کا امتیاز کھو بیٹھتا ہے۔
یعنی اسے تمیز ہی نہیں رہتی کہ کیا چیز اچھی اور کیا چیز جو ہے وہ بری، صحیح اور غلط کا جو فرق. نابینا ہوتا ہے نا جی یوسف بھائی، ایک تو ہوتا ہے نابینا کہ جسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور ایک ہوتا ہے کلر بلائنڈ. کلر بلائنڈ جو ہوتا ہے اس کے لیے سارے کلر یکساں ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں مختلف کلر ہیں. ویسے سبزے کا تو زیادہ الحمدللہ ہمارے یہاں کثرت سے استعمال ہے، تو وہ سبزہ تو ہے، لیکن اگر آپ سائڈ پہ غور کریں تو مختلف کلر ہیں. ایک تو بلائنڈ ہوتا ہے جسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایک کلر بلائنڈ ہوتا ہے. مدنی چینل کلر بلائنڈ یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے سبز نظر آ رہا ہے، اس میں لال نظر آ رہا ہے، نیلا نظر آ رہا ہے، براؤن نظر آ رہا ہے اور وائٹ نظر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے جو مختلف کلر ہیں نا یوسف بھائی، یہ کلر بلائنڈ بندے کو سب یکساں نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو سب ایک ہی، اب وہ کون سا کلر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے فرق ہی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی کہ جب دل بیمار ہو جائے، دل سخت ہو جائے، دل میں سختی آ جائے، تو پھر اس کے لیے گناہ ایک جیسے رہتے ہیں. گویا کہ گناہوں کی جو آلودگی ہے نا، کلر بلائنڈ بندے کو کلر نظر نہیں آتے، اور جو دل کا اندھا ہو جائے تو اس کی تو جو دیگر کیفیات مفتی صاحب بیان کریں گے، لیکن اس کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے گناہوں کی آلودگی نظر نہیں آتی. وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، گناہوں کی آلودگی اسے نظر ہی نہیں آ رہی، سمجھے گا کیا؟ جی حضرت کیسے فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ دل ہے کیا، اس کی سختی پہ تو بعد میں جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ بیان کی یوسف بھائی نے. تو واقعی ایسا ہی ہے کہ اچھا دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے کہا نا کہ دل پر ہی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے. کہ یہ دل صحیح ہو، اس کی ورکنگ صحیح ہو، تو کہتے ہیں کہ بقیہ اعضاء جو ہے وہ چلتے رہتے. طریقے سے میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے. میڈیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جس طرح، یعنی یہ حدیث مبارکہ جو ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب وہ لوتھڑا درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. یہ دونوں طرف رہنمائی کر یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ درست ہوگا تو سارا جسم درست. دونوں اعتبار سے کر دیے، دنیاوی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے بھی کہ وہ درست ہوگا تو یہ جسم درست ہوگا، اور روحانی اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی کہ انسان کا دل ہی وہ ہوئے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ اپنے خالق سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیر. جب تک اس کا تعلق اپنے خالق سے جڑا ہوا ہے یہ درست رہتا ہے. جب اس کا تعلق جو ہے وہ اپنے بنانے والے سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے وہ بیماری کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر میں اس کو یوں لوں، مثال دوں، جیسے موبائل فون یوز کرتے ہیں آج کل تو بہت کثرت سے یوز کرتے ہیں، تو اب اس میں سم ہوتی ہے. جی، اگر اس سم کا تعلق اپنے نیٹ ورک سے برقرار ہے تو یہ ہمارے کام کا ہے. اچھا اگر نیٹ ورک مضبوط ہے تو زیادہ اچھے سگنل آئیں گے، زیادہ اچھی بات ہو سکے گی، زیادہ اچھے انداز پہ دیگر کام ہو سکیں گے. اور اگر وہ سگنل ڈراپ ہونا شروع ہو جائیں، کمزور ہونا شروع ہو جائیں، ویک ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ کمزور ہوتا جائے گا. کیا اس کی مثال دی جا سکتی؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق کتنا مضبوط ہے. جتنا مضبوط بندے کے اپنے رب سے بندے کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی اس کا دل جو ہے وہ درست ہے. اس کی ورکنگ اسی اعتبار سے جو ہے وہ درست طور پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس سے اس کے بدن اور اس کے اعضاء کے اندر جو ہے وہ اس کا ظہور بھی ہوتا ہے. کہ دل کا جو باطن ہے، جو باطنی جو ہم کیفیت پر بات کر رہے ہیں، تو دل کا باطن جب درست ہوگا تو انسان کے ظاہری اعضاء سے اس کی درستگی ظاہر بھی ہوگی. یہ سمجھنا کہ بھائی بس دل ہمارا جو ہے وہ صحیح ہے اور اعضاء سے جو ہے وہ کچھ اور ہو، تو ایسا ممکن نہیں. تو ہم تو کہتے ہیں ہمارا دل پاک ہے. ہاں دل پاک ہے، یا جناب ہمارے دل میں ایسی کوئی بری نیت جو ہے وہ دل کلیئر ہے. وہ تو زبان سے ہم سخت مزاج ہیں، وہ زبان سے ہم کہتے تھے زبان کے برے، دل کے برے نہیں ہیں. دل کے برے جو ہے دل کے تو برے نہیں ہیں. اب دیکھیں جس کا دل خراب ہوتا ہے میڈیکل اعتبار سے، تو اب اس کے اعضاء کے ذریعے سے ہی ڈاکٹرز کو پتہ چلتا ہے نا، یہ اس کو بھی پتہ چلتا ہے جب وہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. جس کا سب کچھ صحیح کام کر رہے ہیں اسے کیا ضرورت ہے دل کا چیک اپ کروانے کی؟ صحیح ہے، وہ تو نہیں جائے گا جب اس کو نارمل ساری چیزیں درست کام کر رہی ہیں. وہ کچھ نہ کچھ اپنے اعضاء میں خلاف معمول چیز دیکھتا ہے، جو چیز جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہوتی. تو اب جب ڈائگنوز کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ دل کی طرف جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ فلاں بیماری ہے دل میں. تو اسی طرح یہ سمجھنا کہ جناب میرے اعضاء جو ہے وہ اگرچہ برے کام کر رہے ہوں، ان اعضاء سے برائیاں نکل رہی ہوں، یا وہ اعضاء نارمل کام نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے کام، رب کی فرما برداری جس طرح کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے. اور پھر ہمارا یہ کانسیپٹ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا کہ میرا دل صاف ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. دل صاف نہیں ہے. اگر دل صاف ہوتا تو پھر ایسی صورت کے اندر ہمارے اعضاء بھی جو ہے وہ
درست طور پر کام کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا نا کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اعضاء کے ذریعے سے جو ہے وہ کھجا رہا تھا نماز میں، فرمایا کہ اگر اس کا دل خشوع والا ہوتا تو اس کے جو جوارے ہیں، اعضاء ہیں، یہ بھی خشوع والے ہوتے ہیں، ان میں بھی سکون ہوتا۔ تو دل پر دار و مدار ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کیا ہے اور کیسا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اپنے، کیونکہ دیکھیں انسان کے جسم کے اندر ایک انسان کا جو تعلق ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، اس میں ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا ایک علماء نے فرمایا کہ مقام دل سے بھی ہے، وہ اس کو غذا ایک چاہیے، جیسے جسم کو غذا جو ہے وہ چاہیے، اسی طریقے سے روح کو غذا چاہیے، اور روح کی غذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ اپنے خالق کی طرف جو ہے وہ لوٹتی ہے۔ جب انسان اس کے خالق سے اس کا ناطہ توڑ دیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ بیمار ہونے شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی روح مردہ ہو جایا کرتی ہے، جسے آپ نے دل کے اندھے سے جو ہے وہ تعبیر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کفار سے متعلق فرمایا کہ ان کے دل اندھے ہیں، ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ پردہ بن گئی، پردہ بن گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی، وہی دل جس نے رب تعالیٰ کا دیدار کرنا تھا، وہی دل جس نے اپنے رب سے رشتہ جوڑنا تھا، وہی دل جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے جو ہے وہ انسیت حاصل کرنی تھی۔ جہاں سے جو چیز آتی ہے تو اس کو وہاں سے ایک انسیت ہوتی ہے، جب وہاں سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے تو اب اس میں بے چینی سی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال جو ہے وہ انسان کے دل کا ہے کہ جب تک اس کا تعلق خالق سے جڑا ہوا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ کیا بات، دل کی سیرابی سے ہوتی ہے، دل کی سیرابی سے۔ آج جو ہے وہ گانے میں، موسیقی کے اندر جو ہے وہ دل کا سکون تلاش کیا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں فرمایا دل کی سختی کا ایک سبب کہ الغنا ینبت النفاق فی القلب، کہ گانا جو ہے وہ دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ اچھا، نفاق کو چلے ایک ہے اصطلاحی تعریف، دوسرے لفظوں میں، ایک عام لفظوں میں ہم بات کریں، دوغلا پن۔ بالکل ٹھیک ہے، تو دوغلا پن ایک ایسی بیماری ہے جس کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا دنیاوی اعتبار سے بھی کہ یہ اچھی چیز ہے، اور کسی معاشرے میں نہیں کہہ سکتا، کسی معاشرے میں نہیں کہہ سکتا نا۔ تو دوغلا پن جو ہے وہ یہ گانا پیدا کرتا ہے۔ تو جس دل میں یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ دل جو ہے وہ بیمار ہو گیا۔ اچھا، یہاں تک کی جو گفتگو ہے اگر اسے سمرائز کریں تو ہم اس نتیجے میں پہنچ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جی، جو ہمارے جسم میں ہے، اور تمام اعضاء کی سلامتی اس پر منحصر ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی کنکلوژن بھی کر دوں اور ایک بات شامل بھی کر دوں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں، ہاتھوں سے کچھ کرتے ہیں، کچھ کام آنکھوں سے کرتے ہیں، کچھ زبان سے کرتے ہیں، کچھ کانوں سے کرتے ہیں، جس کا جو کام ہے، زبان سے بولنا، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ہاتھوں سے پکڑنا، چھونا، پاؤں سے چلنا، تو یہ ساری چیزیں دل کے تابع ہیں، اور دل ان کا گویا کہ سردار ہے، لیڈر ہے، امیر ہے، کہ جیسے دل کہتا ہے، جیسے دل کرتا ہے، دل سلامت ہوگا تو سلامتی کی راہ پہ لے کر جائے گا، دعوت اسلامی والا ہوا تو مدنی قافلے کی راہ پہ لے کر جائے گا، ہے نا۔ تو دل سلامت ہوگا، نیکیوں کا خوگر ہوگا تو وہ اس راستے پہ لے کے جائے گا، اور اگر دل میں بگاڑ ہوگا، ٹیڑھا پن ہوگا، منافقت ہوگی، گندا ہوگا، بات سیاہ ہوگا تو پھر وہ برائیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ اور یہاں قرآن کریم کی 2 آیات میرے پیش نظر ہیں کپیل بھائی، کہ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آسم قلبہ، اس کا دل گناہگار، تو برائیوں کے حوالے سے دل کو یہاں پہ ٹھہرایا۔ دوسری جگہ مدح کے اعتبار سے بیان کیا، سورہ انفال آیت نمبر 2 میں وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے خوف سے لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ اچھے کام ہو یا برے کام، اس کا جو سر چشمہ ہے، ہر پانی جو نکلتا ہے اس کا کوئی ایک سر چشمہ ہوتا ہے، تو اچھے کام ہو یا برے کام ہو ان کا سر چشمہ دل ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ جناب اس دل کو ظاہری اعتبار سے جو بھی طریقے ہوں صحت کے، لیکن اپنے باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اس کو سلامت رکھنے کے طریقے کیا ہیں، اور اس سے بھی پہلے یہ کہ اس کے بگڑنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کی سختی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، جیسے ایک سبب آپ نے بیان کیا بھی۔ ایک اور چیز میں یہاں پر جو ہے وہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خالق سے جوڑنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے وہ الرحمن کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو جب جسم سے پاک ہے تو انگلیوں سے بھی پاک ہے، لیکن یہاں پر مراد دست قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے پلٹ دے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے یہ دعا مانگنا ثابت ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب آپ نے روایت سنا دی ہے تو قلب کا معنی بھی بتا دیں۔ قلب کا معنی دل، دل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ صرف قلبی علی طاعتک، کہ میرے دل کو جو ہے وہ اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں یوں بھی ضروری ہے کہ انسان کا دل اس کے دائرہ اختیار میں یوں نہیں ہے کہ مکمل طور پر وہ جیسے چاہے جو ہے وہ اس کو کہے کہ میں رب سے تعلق جوڑ کر اور اس کو جو ہے وہ نیک صفات پر چلا سکوں یا اچھے جو ہے وہ راہ پر چلا سکوں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، اس کی توفیق ہوگی تو ہی آپ چلا سکیں۔ تو توفیق مانگنی چاہیے، توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ کبھی بھی کوئی اپنے نفس پر یوں اعتماد نہ کرے کہ نہیں میں تو جو ہے وہ اپنے نفس میں خود جو ہے وہ اپنے دل کو جو ہے وہ درست رکھنے کی کوشش جو ہے وہ کروں گا۔ آپ میڈیکل کے اعتبار سے تو رکھ لیں گے کہ جناب آپ ایسی ادویات سے بچ جائیں، ایسی غذا سے بچ جائیں جو کہ دل کے لیے نقصان دہ ہارٹ اٹیک پرابلمس کرتی ہیں، اور اچھی دوا استعمال کریں، اچھی غذا استعمال کریں، اس میں بھی پھر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر تو ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جو مسلمان نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف نہ لے آئے، مگر جو حقیقی دل کی جو صلاح ہے، دل کی جو درستگی ہے وہ نہیں پا سکتا کہ رحمان سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی یہ کثرت سے کرنی چاہیے، اور اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رحمان سے ہمارا تعلق جڑا ہوگا جب ہی دعا کرتے ہوئے کوئی منہ ہوگا نا، اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور منہ ہے تمہیں دکھانے کے قابل، تو اب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جائیں، 5 وقت جو ہے وہ کبھی حاضر نہ ہو نماز کے لیے، اور ہم جو ہے وہ پھر دعا کریں تو وہ ایک جشتہ نہیں، تو رب سے ایک تعلق بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ توفیق کے طالب بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ یوسف بھائی کہ ایک بات ہے، دل کی بیماری کی ہم نے بات کری، کیونکہ ہم تھوڑا سا اس کو یوں لے کر چل رہے ہیں کہ جیسے دل ظاہری طور پر یا فزیکلی بیمار ہوتا ہے، ایسے ہی باطنی طور پر، روحانی طور پر ہوتا ہے۔ یوسف بھائی ایک بڑی عجیب بات مجھے پتہ چلی، مطلب کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کولیسٹرول والی چیزیں آپ کھائیں گے تو آپ کو دل کی تکلیف ہو جائے گی، اس طریقے کا معاملہ ہے، تمباکو نوشی کریں گے تو آپ کو دل کی تکلیف ہو جائے گی۔ لیکن ایک اس سے بھی عجیب بات مجھے پتہ چلی، مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ایک فوکس کریں ذرا، کہ آپ کو کوئی دوسری بیماری جب ایک بہت ہائپ پہ جا کر ہوتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے اثرات بھی دل پہ مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے شوگر ہے، شوگر ہے، اب شوگر کا بظاہر تعلق دل سے نہیں ہے، لیکن جب یہ شوگر بہت زیادہ شوٹ کرتی تو پھر اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، بہت زیادہ لو ہوتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس کا بھی تعلق پھر دل پہ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی کڈنی فیلئر کر جاتی ہے، تو کڈنی فیلئر کرتی ہے تو اس کا تعلق بھی دل سے قائم ہو جاتا ہے، اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، بسا اوقات یہ کسی دوسرے سبب سے بھی ہوا کرتا ہے، اس کی دوسرے فنکشنز متاثر ہوتے ہیں تو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے روحانی بیماریاں جو ہیں بظاہر ان کا تعلق ہمیں دل سے بھلے نہ نظر آتا ہو، جیسے آپ نے ابھی گانے باجوں کی ایک مثال دی، اب گانے باجوں کا تعلق ڈائریکٹلی تو دل سے ظاہری اعتبار سے نظر نہیں آتا، کانوں سے نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں یوسف بھائی، کوئی بہت زوردار دھماکہ ہوتا ہے، ساؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، آپ کے کان تھوڑی لرزنے لگتے ہیں، لرزتا کیا ہے دل، اور اچھل کے ہم کہتے ہیں محاورتن کہ میرا دل اچھل کے گویا کہ حلق میں آ گیا، تو وہ ساؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، کانوں میں گیا ہے لیکن دل پہ اثر ہوا ہے۔ جی اچھا، آپ نے جو بات کہی کہ دل، تو بسا اوقات انسان کا دل جو ہے وہ، جیسے آپ نے دھماکے کی مثال دی، تو جب بلاسٹ ہوتا ہے تو انسان کا دل اندر سے بلاسٹ ہو جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، حالانکہ اس کے ساؤنڈ کا سسٹم ختم ہو جانا چاہیے، یا اس کی کانوں کو ہونا چاہیے نا، سننے کی جو قوت ہے وہ ایفیکٹ ہونی چاہیے، لیکن انسان کا دل ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، تو ان کی کالز ہیں، پہلے ان کی کالز لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ جی جی مفتی صاحب سے یہ سوال ایک پوچھنا تھا کہ جو عدت میں عورت ہوتی ہے، عدت کے ایام میں، اس وقت اس کو مدنی چینل دیکھنا چاہیے؟
ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، یہ ایک بڑا مطلب ایک عوام میں جو ہے نا یہ بڑا ایک تاثر پایا جاتا ہے عدت کے حوالے سے، مختلف ایک کیا کہنا چاہیے عجیب و غریب قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عدت کے دوران مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں۔ عدت کے دوران مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ عدت کے دوران مدنی چینل سے پہلے جو ٹی وی کا تھا تو اس سے تو ویسے یوں منع کیا جاتا تھا کہ اولاً تو ویسے ہی حرام ہے دوسرے چینلز جی ویسے ہی حرام ہے اس کو دیکھنا، چاہے عدت میں ہو یا غیر عدت میں ہو۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک خاص پیرائے میں تو کسی چیز سے رک جاتے ہیں، جیسے عدت کے ایام کے اندر جو ہے وہ نامحرم کیا محرم سے بھی پردہ شروع کر دیتی ہیں خواتین، اور جو عدت کے بعد تو نامحرموں سے بھی بے پردگی شروع کر دیتی ہیں۔ یہ تو اچھا ہے نا اگر عدت کے دوران محرم سے پردہ کرے تو۔ عدت کے دوران محرم سے پردہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، عدت کے دوران یا بعد میں ہر صورت میں نامحرم سے جو ہے وہ پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نامحرم سے پردہ کیا جائے گا تو اب جو ٹی وی جو ناجائز ہے، جو چینلز ناجائز جن میں کوئی میوزک ہے، موسیقی دیگر چیزیں ہیں، تو وہ عدت میں بھی حرام، عدت کے علاوہ بھی حرام۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مدنی چینل چونکہ ان تمام جو ہے وہ اغلاط سے، ان تمام خرابیوں سے پاک ہے، تو اس کا دیکھنا عدت کے اندر جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہو کہ جناب مردوں کو دیکھنا جو ہے وہ نامحرم، وہ بھی نامحرم ہے تو ان کو دیکھنا، جی تو شرعی اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ عورت کا نامحرم کو دیکھنا اگر شہوت کا اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مدنی چینل عدت میں یعنی برے خیالات نہ ہو تو جائز۔ جی ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد مبین اطاری ہے، پنجاب کے شہر اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ کیا جو تعویذ ہیں یہ چاندی میں مڑوا کے پہن سکتے ہیں؟ تعویذ چاندی میں؟ چاندی کی ڈبیا کے اندر تعویذ ڈال کر نہیں پہن سکتے، کیونکہ مرد کے لیے فقط جو ہے وہ انگوٹھی جو کہ چاندی کی ہو اور وہ 4.5 ماشا وزن میں کم ہو وہی جائز ہے، اور وہ بھی ایک نگینے والی۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے اور کسی بھی طور پر اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان شرائط کے ساتھ صرف مرد کو انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، لیکن جو اسلامی بہنیں ہیں یا مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں ان کے لیے کیا؟ مدنی منوں کا بھی حکم یہی کہ جو چیز مرد کو حرام ہے تو بچہ اگرچہ نابالغ ہے، پہنانے والے کے لیے اسے وہ پہنانا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا نابالغ بچہ ہے تو اسے سونے کی انگوٹھی پہنا دیں یا بالی پہنا دیں، وہ حرام ہی ہے، پہنانے والے گناہ گار ہوں گے۔ بچے کے لیے کیا حکم ہوگا مدنی منع کے لیے؟ مطلب وہ گناہ گار ہوگا؟ بچہ گناہ گار نہیں ہوگا، پہنانے والے گناہ گار ہوں گے۔ اور اسلامی بہنیں بھی، چونکہ اسلامی بہنوں کو سونا چاندی جو ہے بطور زیورات استعمال کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، زیورات کے علاوہ ان کا استعمال وہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر زیور کے طور پر ہے کہ لاکٹ کے طور پر وہ پہنی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی ہے تو اس میں تو حرج نہیں، اور اگر لاکٹ نہیں ہے الگ سے کوئی استعمال کی صورت بنتی ہے تو وہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عموماً جو چلتا ہے تو وہ تو لاکٹ ہی کی صورت میں چلتا ہے، تو پھر وہ اسلامی بہنوں کے لیے اور مدنی منیوں کے لیے اجازت ہوگی، اسلامی بھائیوں کے لیے اور مدنی منوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ جی تعویذ پہن رہے ہیں اور تعویذ ظاہر سی بات ہے اس امید پہ پہن رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کے اس میں اسماء گرامی ہوں گے اور قرآن پاک کی آیات ہوں گی، جو ہے وہ شفا کا حصول ہے اور اللہ سے ہے، تو پھر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کسی چیز سے شفا کا حصول بھی رکھیں اور ساتھ میں کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ڈاکٹر سے نسخہ تو لے رہے ہیں لیکن اس نسخے کے علاوہ جو اس کی احتیاطیں ہیں وہ نہیں اپنا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں لیکن بد پرہیزی بھی جاری ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نا تعویذ والے کو کہ بھئی تعویذ تو لے رہے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، پھر تعویذ کا جو ہے وہ اثر ہو۔ ٹھیک ہے جی، کوئی کال ہے تو دے دیجیے۔ ہم عبدالکلام اطاری ہند کے شہر اجے پور سے عرض کریں کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی اچھا ہے، ہم کو یہ نعت سنوا دیجئے آقا آ جائیے۔ اچھا جی، ہم نے نوٹ کر لیے آپ کی نعت کی فرمائش۔ ایک بات میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، نگرانی شروع نے بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ جو کالز کرتے ہیں، فرمائشیں اپنی بیان کرتے ہیں، اپنے تاثرات بسا اوقات آتے ہیں آپ کے کہ سلسلہ اچھا ہے، موضوع اچھا ہے، مرحبا، دلجوئی ہوتی ہے، اس سے حوصلہ ملتا ہے، مزید جو ہے وہ اچھے انداز پہ، بہتر انداز پہ کرنے کی ایک لگن اور کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کچھ نیتیں آیا کریں نا اور موضوع سے ریلیٹڈ کچھ مدنی پھول آیا کرے، کچھ پوچھنا ہے یہ آیا کرے، تو یہ آپ کے لیے بھی مفید ہوگا اور آپ کی کال کی برکت سے ہو سکتا ہے وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا جو سوال یا اشکال ہو کفیل بھائی اس کی جو ہے وہ ترجمانی ہو جائے، تو یہ بڑا بہتر رہے گا۔ آپ کی کال کرنا مرحبا کرتے رہیے، لیکن ذرا اس جہت پہ بھی سوچیے۔ جی مزید۔ محمد بشیر اطاری پکا گنجیرا و مسرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں،
حضور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرما. ٹھیک ہے مفتی صاحب، دل کی سختیاں کیا ہیں، کیسے آتی ہیں یہ، وہ کیا اسباب ہیں کہ جس سے دل سخت ہوتا ہے، دل بیمار روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے؟ اس کی دو وجوہات تو شروع میں ہی بیان ہوئی، ایک ہے وہ گناہوں کی آلودگی اور دوسرا اپنے مزامیر گانے باجوں کو بیان فرمایا، پھر مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اسی طرح غافل ہونا، انسان کا غفلت اختیار کرنا، یہ بھی دل کی سختی کا سبب ہے. ٹھیک، کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اس کی اتباع نہ کرو جس کا دل جو ہے وہ غافل ہو. تو جو غافل دل والا ہے اس کے دل کی سختی کا سبب، دل کی سختی کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل ہے. اچھا، اور یہ ہے کہ غافل اگر انسان اپنے آپ کو کسی کام میں نہیں لگائے گا تو غافل شخص جو ہے وہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتا ہے. تو گناہوں کی طرف جانے کا ایک سبب بہت بڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ غافل ہوتے ہیں، فارغ ہیں، تو وہ جو ہے وہ مطلب کس چیز سے غافل ہوتے ہیں؟ آپ یہ کہہ لیں اپنے تمام کاموں سے، چاہے وہ دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، دونوں اعتبار سے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے نا، کوئی شخص اپنی دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے وہ مصروف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو گناہوں کی طرف جانے کا وقت نہیں ملے گا. ایک یہ ہے کہ وہ اپنے ان کاموں میں گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو ٹریڈنگ کے اندر جو ہے وہ کوئی ناجائز کام کر رہا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ فلمیں ڈراموں کی طرف جا رہا ہے، موسیقی کی طرف جا رہا ہے، یا اور کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے، اس کو وہ وقت نہیں ملے گا جو اپنے کاموں میں جو ہے وہ مصروف ہوگا. عموماً جو اس طرح کے گناہوں کی طرف جانے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ غافل ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، ان کو کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اور اسی طرح ذکر اللہ سے غافل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل ہونا. انسان پر یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کا شکر ادا کرے. اچھا، ذکر سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ زبان سے ذکر کرنا ہی ذکر؟ پھر علماء نے ذکر کی بڑی اقسام بیان فرمائی کہ ذکر جو ہے وہ زبان سے ہے. پھر زبان میں بھی ایک ہے بلند آواز سے جسے ذکر جہری کہتے ہیں، ایک ہے آہستہ آواز سے جسے ذکر خفی کہتے ہیں. پھر ذکر ایک زبان سے اور ایک دل سے ذکر ہے، ذکر قلبی کہلاتا ہے. اب ذکر قلبی کی جو ہے وہ بڑی علماء نے جو ہے وہ اقسام بیان فرمائی. اب ذکر قلبی کے اندر ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان تفکر، یاد الہی کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتا ہے. اچھا، اب کس طریقے سے؟ اچھا، سوچتا تو جو ہے وہ انسان کا ذہن ہے، ذہن کا بہت تعلق ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جسم کے اندر اگر دل بادشاہ ہے تو دماغ جو ہے وہ اس کا وزیر ہے. جی، تو اب یہ وزیر سوچتا ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے یا اس کو سوچنے کی جو راہ دینے والا ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. تو انسان جو ہے وہ سوچتا کیا ہے اس پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اچھی سوچ سوچے گا تو آگے اس کے دل میں اور اس کے لیے جو راہ ملے گی وہ اچھی ملے گی، اور اگر برے خیالات سوچے گا تو برے جو ہے وہ چیزیں اس کے سامنے آئیں گی. حضرت کا قول یاد آ گیا آپ کی اچھی سوچ اور بری سوچ پہ، کہ برا زن جو ہے، برا گمان برے دل سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اب سوچ میں کیا رکھیں؟ یاد آخرت رکھیں، جنت کی جو ہے وہ سوچ رکھیں، کل قیامت میں حساب کا فکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اسی لیے دیکھیں عبادت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ سوچ دی گئی کہ عبادت جو ہے وہ اس طرح کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو اس بات پر تو یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. علماء نے فرمایا جو شخص جس کو یہ آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے اندر جو ہے وہ پیشی کی تاریخیں ہوتی ہیں. اچھا، اس میں ہوتا یوں ہے کہ اس میں سے فقط مجرم کو حاضر کیا جاتا ہے جج کے سامنے، ٹھیک ہے، ضمانت کے بعد بھی بلایا جاتا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ پتہ چلتی رہے کہ یہ صلاح کی طرف آ رہا ہے نہیں آ رہا، درستگی کی طرف آ رہا ہے نہیں آ رہا. اس کو بھی جو ایک خوف رہے کہ مجھے بھی خوف رہے کہ جانا ہے اگر میں نے کوئی بیچ میں جرم کیا تو پھر میں دوبارہ پکڑا جاؤں گا. فرمایا علماء نے کہ جو شخص 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اسے پتہ ہے ابھی میں نے پھر دوبارہ رب کی بارگاہ میں جا کے حاضری لگانی ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا درمیان کے عرصے میں. کیا بات ہے کہ اس کی یہ سوچ ہوگی کہ مجھے اللہ کے پاس جو ہے وہ جانا ہے. اب اندازہ کریں کہ یہاں تو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے دنیا میں جج کے سامنے،
لیکن اس رب العالمین کے سامنے تو کوئی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، وہ تو دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تو وہ آپ دل میں اگر کوئی برا وسوسہ بھی لے کر آتے ہیں تو پھر یہ سوچ لیں کہ آپ کو جو ہے وہ ابھی اگلے موقع پر رب کی بارگاہ میں حاضری دینی، اور وہ ہے نا کہ قلب سلیم لے کر جو بارگاہ الہی الا میں من حاضر اتی ہو۔ اللہ بقلب سلیم، اس نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن انسان کو مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ اچھا، اس کی تفسیر میں بھی یہی ارشاد فرمایا جو آپ نے شروع میں بات کی تھی، اس کی تفسیر میں فرمایا یہاں ایمان کی قید نہیں ہے، اسلام کی قید نہیں ہے، کیونکہ جب قلب سلامت ہوگا، دل سلامت ہوگا، یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی، اور دل سلامت ہوگا جبھی یہ چیزیں آئیں گی۔ اچھی بوتل ہی میں عطر آتا ہے، اچھی ڈبے ہی میں مٹھائی آتی ہے۔ تو علماء نے لکھا اس کی تفسیر میں کہ اگر دل سلامت ہے تو پھر اس میں اسلام بھی آئے گا اور پھر اس میں ایمان بھی باقی رہے گا، اور اگر دل سلامت نہیں ہے تو معاذ اللہ پھر ان چیزوں کے بھی نکل جانے کا خوف ہے۔ یوسف بھائی، دل کی سختی کے اسباب میں سے کوئی سبب؟ دل کی سختی کے اسباب میں سے یہ بھی آیا، بلکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کے 2 اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک آیا، یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا ان اسباب میں سے کوئی ایسا عمل تو نہیں جو مجھ میں بھی پایا جاتا ہے، اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ اسباب تو سن رہے ہیں، لیکن کیا ان اسباب میں سے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی اس سبب میں مبتلا ہوں؟ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا یہ بھی دل کی سختی کے اسباب میں سے۔ اب ذرا غور کریں کہ آج تو جو جناب جب تک ٹھوس کر کھانا نہ کھایا جائے تو انسان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا تسلی نہیں ہوتی، اتنا کھانا ہے۔ بالکل عوامی جو ہے وہ ترجمانی کر عوامی مطلب جو آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اتنا کھانا ہے کہ جناب جب تک آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ حلق تک نہ آ جائے تب تک اس نے ٹھوسنا ہی رہنا ہے۔ حالانکہ یہ دل کی سختی کے اسباب میں سے آیا کہ پیٹ بھر کر زیادہ کھانا کھانا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور دوسرا سبب جو آپ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بولنا۔ اب ذرا غور کریں کہ آج انسان اپنی زبان سے چپ رہتا ہی نہیں، اسے اچھا بھی بولنا ہے، برا بھی بولنا ہے، کرنے والی باتیں بھی کرنی ہے، نہ کرنے والی باتیں کرنی ہے۔ یوسف بھائی زبان دی بولنے کے لیے، اب نہ بولیں آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کا صحیح اور غلط دونوں استعمال ہے نا۔ اچھی چیز کریں، آپ نیکی کی دعوت دیں، آپ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یاد دلوائیں، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جو ہے وہ نغمے گائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گوئی کریں، آپ اس کا اچھا استعمال کریں۔ اب اچھا بولیں، ٹھیک ہے۔ اب بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا جاتا ہے، انسان کی زبان سے بسا اوقات کفریات کلمات نکل جاتے ہیں، اسے احساس ہی نہیں، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سبب آیا، اور حضرت سیدنا یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج اگر دیکھا جائے کہ بہت سارے لوگ آپ کو پھولے ہوئے نظر آئیں گے، ایک وجہ اس کی جسم میں جی اب جو ہے وہ جس کے جسم پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت پر پرست ہو جاتا ہے، اور جو شہوت پرست ہو جاتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ دنیا کی آفتوں اور رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ صرف ایک برائی یعنی کھانا، پیٹ بھر کر کھانا، یہ کتنے سارے گناہوں کا اور کتنی ساری بیماریوں کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سختیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بھی یہ بات بڑی اہم ہے جس کی طرف توجہ دلائی یوسف بھائی نے، کہ بسا اوقات چیزیں تو بیان ہو رہی ہوتی ہیں، کسی چیز کی مذمت بیان ہو رہی ہوتی ہے، کسی چیز کی فضیلت بیان ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور اندر ہی اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ سارا کہنے میں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، ہاں ایسا ہوتا ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں حضرت، لیکن اس درست کہنے میں میری ذات فراموش ہے، ہم اپنے آپ میں ایسا نہیں ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں معاشرے میں ایسا ہی ہے، لیکن میں تو معاشرے سے جدا ہوں نا جی، ہماری تو فیملی الگ ہے، میری تو کیفیات ہی الگ ہے، الحمدللہ میں اپنے دل میں ہی نہیں پاتا۔ اب یہ واقعی میں ایسا ہے تو مقام شکر تو بنتا ہے، لیکن یہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، یہ معاشرے کی اور افراد کی کیفیات دیکھتے ہیں تو حسن ظن پہ قائم رہنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اور ویسے بھی جب بھی کبھی اس قسم کی گفتگو ہو جس میں گناہوں کی یا باطنی امراض کی کیفیات اور ان کی حقیقت کو بیان کیا جائے
تو بڑی دیانتداری کے ساتھ اور نفس و شیطان کی حیلہ سازیوں سے بچتے ہوئے غور کریں کہ میرے اندر یہ ہے یا نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نا کہ اگر ایک شخص کو حکم ہو کہ سب کو جہنم سے آزادی مل جائے گی گویا کہ اور ایک شخص جہنم میں جائے گا تو میں خوف کروں گا وہ میں ہوں, اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص جنت میں جائے گا باقی کوئی نہیں جائے گا تو میں امید رکھوں گا اپنے رب سے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں. تو ایک کاش ہماری کیفیت بنے, کم از کم خوف کے معاملے میں تو کیفیت بنے. ویسے حسن ظن کے معاملے میں تو ہماری کیفیت کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ افراد کی طرف ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے, نیکی کی توفیق عطا فرمائے. بیان فرمایا کہ بڑے اسباب میں سے پیٹ بھر کر کھانا کھانا. جی, اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جس طرح گناہ سے دور کرتا ہے, حرام سے دور کرتا ہے, اس کی طرف جانے والے راستوں سے بھی جو ہے وہ روکتا ہے. اب اصل کیا ہے جو آخر میں فرمایا کہ وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے, گناہوں کا دل دادا ہو جاتا ہے, اور یہ چیز دل کی سختی کی طرف لے جاتی ہے. کہ فرمایا نا کہ جب بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اب جس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو اب وہ دل جو ہے پورا سخت ہو گیا. تو اب اس چیز کی طرف لے جانے والی کیا چیز ہے کہ جو بھوکا انسان ہوگا نا اسے گناہوں کی طرف جانے کی نہیں, اس کو اپنے جو ہے وہ پیٹ کو تھوڑا سا بھرنے کے لیے اس کی ہی فکر ہوگی, اس کی کیفیات ہی نہیں ہوں گی, اس کی کیفیات ہی نہیں ہوں گی. تو یہی ہے حقیقت کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جن افراد کو آسائشیں حاصل ہیں, پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہے اور دیگر تنگیاں نہیں ہیں, وہ گناہوں کی طرف زیادہ جلدی جو ہے وہ شیطان انہیں لے جاتا ہے بنسبت اس کے کہ جنہیں دن رات اسی چیز کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ ہے, تنگیاں ہیں, تو وہ گناہوں کی طرف. اب تو وہ حال ہے کہ انہوں نے کھانے کی بات کی کہ بوفے سسٹم کے اندر 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کھانا ہی کھانا ہے. میں یہاں پھر وہی بات کہوں گا, پتہ نہیں کیوں آئے جا رہی ہے, شاید مدنی چینل کے ناظرین ہمارا اور آپ کا اس میں بہتری ہو کہ اب جیسے کھانے کی بات آئی, دیکھیں کہ زیادہ کھانا دل کی سختی کا سبب. اچھا آپ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے مل لیجئے تو وہ بھی آپ کو سب سے پہلی چیز جو شاید بتائے نا دل کی حفاظت کے لیے, وہ کہے گا اپنے کھانے میں احتیاط شروع کر دیں, کولیسٹرول شروع وہ کنٹرول. اچھا دیگر بیماریوں کے لیے بھی, شوگر سے بچنا اس کے لیے بھی آج کل لوگ چینی پہلے ہی چھوڑنے لگے کہ اس سے پہلے شوگر ہو تو چینی چھوڑ دو, میٹھا چھوڑ دو. اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے. کچھ کالز ہیں مجھے کہا جا رہا ہے تو وہ لے لیتے ہیں پہلے. جی تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام صغیر احمد ہے, تو مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ صغیر احمد نہ لکھیں, کہ احمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے اور صغیر کا مطلب ہے چھوٹا. تو میرے ڈاکومنٹ میں بھی یہی نام لکھا ہوا ہے صغیر احمد, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. اس میں یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اب یہ اپنے پکارنے کے اندر اپنے کو فقط صغیر جو ہے وہ پکاریں, یا جو ہے وہ دوسرے بھی ان کو فقط جو ہے وہ صغیر کے نام سے پکار لیں, یا فقط احمد. تو ممکن ہے کہ احمد نام سے پھر پکارنے میں مسئلہ ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے نہیں, تو فقط صغیر جو ہے وہ پکار لیں, ڈاکومنٹ کے اندر جو ہے وہ رہنے دیں. اگر تبدیلی ممکن ہے تو اسے بھی تبدیل کروائیں. مطلب گناہگار ہوں گے, گناہگار جو ہے وہ نہیں, گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن یہ اچھا رکھنے کے اعتبار سے, ہاں رکھنے کے اعتبار سے بچنا چاہیے کہ اس طریقے کے نام جو ہے وہ نہ رکھے جائیں. بہتر یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی لفظ ہو تو اس میں محمد یا احمد جو ہے وہ نہ لگائے. اچھا اس کو یوں کر لیں, اگر احمد صغیر تو اس کی اجازت ملے گی؟ نہیں, اس کی بھی جو ہے وہ اجازت. اچھا ٹھیک ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے کیا کہنے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا کامل ادب عطا فرمائے, عظمت عطا فرمائے. اور یہ جو نام رکھے جاتے ہیں مختلف رکھے تو محبت ہی میں جاتے ہیں, لیکن علم دین تھوڑی علم دین کی دوری کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نام جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں اس کے معنی سے واقف نہیں ہوتے. صغیر والے سے ہی پوچھا جائے کہ صغیر کا کیا مطلب ہے تو شاید معلوم جو ہے وہ نہیں ہوگا. پھر دونوں الفاظ کو جب آپ ملائیں تو کیا معنی بنتا ہے اس سے جو ہے وہ ناواقف ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بڑی پیاری کتاب جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ کی ہے, نام رکھنے کے احکام. سبحان اللہ. وہ کتاب جو ہے وہ حاصل کر لیں اور اس میں احکام بھی پڑھ لیں, اور آئندہ اپنے بچوں کے بھی جب نام رکھیں تو اس میں بہت سارے نام بھی دیے ہوئے ہیں اور احکام بھی بیان کیے ہیں, ان کی روشنی میں اپنے بچوں کے نام رکھیں. ویسے یہ کتاب جو ہے نا یہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. پڑھنے کا ذہن بنے گا, مکتبۃ المدینہ پہ آتے جاتے رہیے. اس پہ ایسی ایسی شاندار کتابیں آتی ہیں. بعض اسلامیہ کو تو ذہن بنا ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے وہ آتے جاتے مکتبۃ المدینہ پہ پوچھتے ہیں کوئی نئی کتاب آئی ہے, اچھا آئی ہے تو پھر وہ لے لیتے ہیں. کیونکہ مکتبۃ المدینہ جو کتابیں شائع کرتا ہے ان کی ایک بہت بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مستند ہوتی ہیں اور عام فہم ہوتی ہیں. تو
مستند بھی ہیں، عام فہم بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ملنا ذرا دشوار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. محمد حسن رضا تاری، گاؤں جاڑا، نشائی کبینہ، منڈی باودین، پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا علم دین سے مالا مال ہوتا ہے. اور آج کا موضوع ہے دل کی سختی. اس حوالے سے بڑے ہی پیارے مدری پھول مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دل کی سلامتی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ دل سلامت دو جہاں سلامت. قرآن پاک کی آیت الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس کا ایک تو ترجمہ بھی بتا دیجئے. اور ہم ظاہری سلامتی بہت زیادہ مانگتے ہیں، کاش ہم اپنے دل پر بھی غور کیا کریں اور اس کی سلامتی بھی مانگیں اور اس کے لیے بھی کوششیں کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ہمیں یہی سکھاتا ہے. اپنی تندرستی کا خیال رکھتے ہیں، کاش ایسا ہو کہ ہم اپنے دل کو بھی تندرست رکھنے کی کوشش کریں، اس کو بھی سلامت رکھنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیے، اس سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہے، یہ آپ کی صحت کی بھی فکر کرے گا، آپ کی روحانیت، آپ کے ایمان، آپ کے ظاہر، آپ کے باطن کی بھی فکر کرے گا. اور دعوت اسلامی جو آپ کی خیر ہی چاہے گی. الحمدللہ. بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ دعا جو ہے وہ ہم کرتے ہیں دل کی سلامتی کی. جی، ہارٹ اٹیک سے بچ جائے، یا کوئی بڑھاپے میں جو لوگ ہیں پتہ ہے کہ یار دوسرے اللہ تعالیٰ نیتیں ہارٹ اٹیک جانتا ہے، ہو رہا ہے، تو یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہارٹ اٹیک سے جو ہے وہ بچا. یا ویسے بھی جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تو اب وہ یہ دعا کرے گا. لیکن کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل کو جو ہے وہ اچھا کر دے، میرے دل کو جو ہے وہ ساری بیماریوں سے، باطنی بیماریوں سے پاک کر دے. بہت ادب کے ساتھ میں الحمدللہ عرض کروں گا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ایک ایسی برکات عطا فرمائی ہے کہ یہاں پہ بہت ساری ایسی دعائیں جو معاشرے کے دیگر طبقات میں شاید نہ کی جا سکتی ہوں، کی جاتی ہوں، ان کی آرزو نہ ہوتی ہوں. میں انکار نہیں کر رہا کہ ممکنہ صورت عرض کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ الحمدللہ عز و جل کیفیت پائی جاتی ہیں. جیسے وہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، وہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو یہ بھی مانگی جاتی ہے. اور اس میں ہے کیا، یہ بھی بس وضاحت کر دیں تو پھر ہم انشاءاللہ عز و جل ایک پیکج دکھاتے ہیں آپ کو. بالکل جو ہے وہ یہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، یا جو دین کے قریب افراد ہیں وہ تو کرتے ہیں. میں عمومی جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کی دعا نہیں اب جیسے یہ آیت مبارکہ ہے، اکثر آپ دیکھیں گے ائمہ حضرات نماز پنجگانہ کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیر ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمیں جو ہے وہ رحمت عطا فرما. اب یہ دعا تو کی جاتی ہے، لیکن اس کا معنی کس کو کیا پتا کہ کون کس لیے دعا. تو وہ نا کہ آپ رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہوں تو آپ کو پتا تو آپ مناجات کیا کر رہے ہیں. اب اگر میں یا آپ جو ہے وہ چائنیز زبان کا کوئی لکھا ہوا ہے اور ہمیں کوئی اس کو رٹا رٹایا پڑھا دیں، ہم وہ پڑھ دیں، ہم اسے مطلب ہی نہ پتا ہو تو اس کا کوئی معنی نہیں. تو اسی لیے دعا دل سے ہوگی. یہاں بھی دل کی بات آ گئی کہ دعا تو دل سے ہوگی. تو دل میں جب پتا ہوگا کہ میں اس دعا سے کیا مانگ رہا ہوں، رب سے مانگ کیا رہا ہوں، دل کی سلامتی مانگ رہا ہوں، دل کی جو ہے وہ ایمان پر استقامت جو ہے وہ مانگ رہا ہوں. گستاخی معاف، لیکن آپ کا اور میرا دل بھی مل رہا ہے. لیکن دو تین باتیں ایسی ہو چکی ہیں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے تو وہ مل رہا ہے. مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا شعر یاد آ رہا ہے، غالباً شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو. مولانا حسن رضا خان صاحب، برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑی پیارا کلام ہے اور بہت ہی پیاری نعت کا ایک مناجا، اس کا استغاثے کا ایک یہ شعر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے معمور فرمائے. ایک مدنی گلدستہ ہے نجات کا راستہ، وہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار شیخ ابن قریبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رات کا وقت تھا، مجھے غسل کی ضرورت پیش آئی، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسی وقت غسل کر لوں، مگر سخت سردی کے باعث نفس نے سستی دلائی اور مشورہ دیا کہ صبح تک غسل مؤخر کر دو، بعد میں پانی گرم کر کے غسل کر لینا یا حمام چلے جانا، خواہ مخواہ خود کو کیوں مشقت میں ڈال رہے ہو. میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، جو حقوق مجھ پر واجب تھے اس کی ادائیگی میں پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا،
تو آج عمل کرنے میں جلدی کے بجائے سستی اور تاخیر کیسے کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں نے نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ میں اسی لباس میں غسل کروں گا، نیز اسے اتار کر نچوڑوں گا بھی نہیں، بلکہ بدن پر ہی اسے خشک کروں گا۔ اللہ اکبر! ہمارے بزرگان دین اپنے نفس کو کس طرح سزا دیا کرتے تھے۔ اگرچہ فوراً غسل کرنا ان پر ضروری نہیں تھا، لیکن مجاہدے کے لیے، نفس کو سزا دینے کے لیے آپ نے فوراً غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اپنے کپڑے جو ہے اپنے بدن پر ہی خشک کیے۔ اللہ اکبر! یہ انہی کا خاصہ تھا۔ اے کاش جب کبھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم بھی اپنے نفس کو سزا دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ مجاہدہ کا عادی بننے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اپنے نفس کا یوں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ مجاہدہ کرنے کے فوائد پر غور کیجیے۔ مجاہدہ یعنی غلطی کرنے پر نفس کو سزا دینا گناہوں سے بچنے میں بھی معاون ہے، کہ ایک بار نفس کو سزا ملے گی تو دوبارہ گناہ میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ ضرور سوچے گا کہ میں گناہ کروں گا تو مجھے سزا ملے گی۔ یوں نفس گناہ کی لذت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ مجاہدہ کرنے سے بندہ اپنے آپ کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچا سکتا ہے، ظلم و ستم سے بچا سکتا ہے، دل آزاری سے بچا سکتا ہے، مسلمانوں کی حق تلفی سے بچا سکتا ہے۔ مجاہدہ کرنے سے نفس بے باک اور جری ہونے سے بچ جاتا ہے۔ مجاہدہ کرنے سے نفس کنٹرول میں رہتا ہے۔ مجاہدہ کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کئی ایسے بڑے بڑے نیک کام جو پہلے بندہ نہیں کر سکتا تھا، مجاہدہ کرنے کے بعد ان نیک کاموں کو بجا لانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مجاہدہ اللہ عز و جل کی رضا کا سبب ہے۔ مجاہدہ آخرت کی منزلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ مجاہدہ مغفرت کا سبب اور جنت میں لے جانے والا ہے۔ اگر ہم یہ فوائد اپنے پیش نظر رکھیں گے تو مجاہدہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ مجاہدہ کرنے والے بزرگان دین کے واقعات کو اگر پڑھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی مجاہدہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 354 تا 363 میں کئی ایک واقعات نقل فرمائے ہیں۔ احیاء العلوم کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 354 سے 363 کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ ان واقعات کو پڑھنے سے مجاہدہ نفس کرنے میں آسانی ہوگی۔ مجاہدہ نفس کا عادی بننے کے لیے ظاہری اور باطنی گناہوں کی معلومات ہونا بھی مفید ہے، کیونکہ جب تک گناہوں کی معلومات نہیں ہوں گی تو اس وقت تک نفس کو کسی گناہ پر سزا دینا دشوار ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی مکتبۃ المدینہ نے کئی کتابیں شائع کی ہیں۔ گناہوں کے تعلق سے جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جو کہ گناہوں کی معلومات پر مشتمل ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے۔ روزانہ فکر مدینہ کرنے سے بھی، مدنی انعامات پر عمل کرنے سے بھی مجاہدہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کہ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آج کون کون سے نیک اعمال کیے اور کون سے نیک اعمال کرنے سے ہم رک گئے، نیک اعمال نہیں کر سکے، اور ہمارے نفس نے کون کون سے گناہ کیے اور ان گناہوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ تو یوں اگر فکر مدینہ کریں گے، محاسبہ کریں گے تو مجاہدہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ مجاہدہ کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، اور کئی خوش نصیب اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے سے مجاہدہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب مدنی قافلے میں آدمی جاتا ہے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتا ہے تو علم دین بھی حاصل ہوتا ہے، گناہوں کی معرفت بھی ملتی ہے، نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گھر سے دور مسجد میں قیام ہوتا ہے، علاقائی دورہ بے نیکی کی دعوت دینے کے لیے باہر جا کر ترکیب بنتی ہے۔ تو اس طرح خوب مجاہدے کا سلسلہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
اگر ہم مدنی قافلے میں سفر کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل مجاہدہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ نیت کیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کریں گے۔ مجاہدے کا عادی بننے کے لیے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ جی ہاں، شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے کو نماز عشاء کے بعد مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور ان مدنی مذاکرے کے اندر کئی سوالات، کئی جوابات ہوتے ہیں، اور کئی جوابات کے اندر امیر اہل سنت نفس و شیطان کے ہیلہ بازیوں سے آگاہ کرتے ہیں، ان سے بچنے کی ترکیبیں بتاتے ہیں، یوں مجاہدہ نفس کرنے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ تو اگر ہم مدنی مذاکروں میں پابندی سے شرکت کرنے والے بن جائیں گے تو مجاہدہ نفس کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں کیا ملتا ہے، یہ بات حاصل کرنے کے لیے آپ کو مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مجاہدہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مجاہدہ نفس کرتے ہی رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مجاہدہ نفس کرنے کی برکت سے آخرت کی تیاری میں ہمیں زبردست تعاون ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مجاہدہ نفس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ فرمائشیں تھی آپ کی، کلام شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید اپنے موضوع پر گفتگو۔ صلو علی الحبیب حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار
مشتاق ہے ہر نظر بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سامنے جلوہ گر پیر کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو سامنے جلوہ گر پیر کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دل لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آخری وقت ہے ایک بیمار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کی زبان میں آپ کے منہ میں. رکن شورا مولانا شاہد عطاری المدنی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ عز و جل. اب دل کے کچھ علاج اور دل بگڑنے کے کچھ اسباب ان سے بھی پوچھیں گے. حاجی صاحب دل کی سختی کے اسباب میں سے کوئی سبب ابھی ہمارے 2-3 اسباب تو ڈسکس ہوئے ہیں, مزید آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اسباب تو بہت سارے ہیں ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی جو وجہ ہے دل کے سختی کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہے اور دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آخرت سے غافل ہو جانا بھی ہے. تو یہ سارے وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ہمیں معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ ہمارا دل سخت ہے یا نہیں ہے. نہیں, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو بہت نرم ہے. یہ تو ہمیں معلومات ہوں گی کہ وہ کون سی علامات ہیں
کہ جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے. اچھا ٹھیک ہے. ویسے اپنے آپ کو نرم دل سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے. نرم دل ہونا یہ اچھی بات ہے, لیکن اپنے آپ کو نرم دل سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. جیسے نیک ہونا اچھی بات ہے, لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دینا کہ جناب میں تو بہت نیک ہوں, نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, یوں اللہ کو برکت عطا فرمائے. یہ تو دل کی ایک اور بیماری ہے جسے جو ہے وہ عجب کہا جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اپنے افعال کو اچھا سمجھنے لگ جانا. نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ واقعی نیک تھے, بزرگ تھے ہمارے, لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گار کہا کرتے تھے. امیر اہل سنت نے جو ہے وہ ہماری اچھی تربیت فرمائی ہے, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس دن ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا نا کہ میں قابل ہو گیا ہوں, تو وہ ناقابل اور یعنی تربیت یافتہ نااہل جو ہے وہ اس دن کا آغاز ہو جائے گا جس دن اپنے آپ کو قابل سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو نرم دل اگر ہیں بھی تو نہیں سمجھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو یوں سمجھتے رہیں گے تو یہ دل کی ایک اور بیماری عجب لگ جائے گی. جب دل بیمار ہو جائے گا پھر نرم کیسے رہے گا. اچھا, ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے یا ہم کسی جگہ چلے گئے, خوف خدا کی گفتگو ہوئی, کہ بیان سنا اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, تو یہ جو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں اس سے دل کی نرمی سمجھنا یہ درست نہیں ہے. اچھا جی ہاں, کہ یہ اگر جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا نرم دل ہونے کی علامت ہو تو پھر عورتیں سب سے پہلے نرم دل والی ہوں, کہ ان کو تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچتی ہے, بچے کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کیسی او بقا کرتی ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو. مردوں کے مقابلے میں, اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں وہ زیادہ آپ کہیں گے نرم دل وہ جو نرم دل ابھی مطلوب ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ یوں سمجھیں کہ عورتوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہیں رونا جلدی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یوں آپ نے بات کی جی, اس کو خصوصیت کہیں گے. یہ یوں جو ہے مردوں اور عورتوں کی خصوصیات اگر گنی جائیں تو یہ عورتوں کی خصوصیات میں سے ہے. اب یہ خصوصیت, اب اسے کیا کہیں کہ یہ وہ والی خصوصیات جسے اچھی خصوصیات کہا جاتا ہے. بہرحال ایک علامہ, ایک وہ بات ہے کہ عورتوں کو جلدی رونا آ جاتا ہے. تو یہ امیر علیہ سنت نہیں ہے ہمارا, یہ ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ وہ جو دل یعنی آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا یہ یوں علامت نہیں ہے دل کی نرمی کی, کہ بعض اوقات ماحول کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جب ہم کسی ماحول میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں خوف خدا والی بات سنیں گے تو دل پر اثر تو کرے گا. کسی کو جلدی اثر کرے گا, کسی کو دیر سے اثر کرے گا. اور پھر اگر جو ہے وہ دل کی نرمی اسی کو کہا جائے تو اگر پیاز کاٹا جائے تو آپ کے نزدیک کیا جائے, پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو پیاز کاٹ رہا وہ تو زیادہ نرم دل ہو گیا. نہیں, یوں نہیں ہے نا کہ وہ پیاز کا یعنی محض آنکھوں سے پانی کا جاری ہو جانا, آنسوؤں کا جاری ہو جانا, صرف یہ جو ہے وہ دل کی نرمی کا باعث. جی, بلکہ امیر علیہ سنت نے یہ ذہن دیا ہے کہ اگر نفس کسی گناہ کی طرف رغبت دلا رہا ہے, ٹھیک ہے, اب خوف خدا کی وجہ سے ہم اس گناہ سے بچ جاتے ہیں تو حقیقت میں یہ دل کی نرمی ہے. یوں ہی تنہائی میں کہ جب ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا تو اب ہمیں گناہ سے بچنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے, محض اس لیے ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل ناراض ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا کیفیت کا حاصل ہو جانا, یہ در حقیقت دل کی نرمی ہے. اور دل کی سختی کیسے معلوم ہوگی؟ دیکھیں, یہ دل کی سختی اور اس قسم کی جو باتیں ہیں اس کے لیے بھی علم چاہیے. جیسے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس گفتگو یہ بھی علم یعنی حاصل کرنا, علم پہنچانا یہ ذریعہ ہے. اگر ہمیں علم ہو جائے گا نا کہ دل بھی سخت ہو جاتا ہے, اولاً تو یہ, پھر دل کو سختی کی علامات کیا کیا ہیں, ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے, پھر دل کی سختی کا علاج کیا ہے, اور دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں, اسباب کیا ہیں. تو یہ جو علم حاصل ہوگا نا تو اس علم سے بھی انشاءاللہ عز و جل دل کی نرمی حاصل ہوگی اور دل کی سختی دور ہوگی. تو وہ علامات کا ذکر کرنا تھا کہ وہ کون سی علامتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے معلوم ہوگا کہ دل سخت ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ عبادات میں کوتاہی, کہ ایک مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم 5 وقت کی نماز
اگر مرد ہیں اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ہم باجماعت ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح اسلامی بہنیں غور کریں کہ کیا وہ نماز پڑھتی ہیں. جماعت تو ان پر واجب نہیں ہے لیکن گھر کے اندر بعض اوقات یعنی اسلامی بہنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ پھر کپڑے بھی جو ہے پاک نہیں رہنے کام دیتے. کاج کا معاملات ہوتا کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات شوہر نامدار نے جب تشریف لانا ہے تو ہانڈی روٹی تیار ہونی چاہیے, کھانا تیار ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو مصروفیت بہرحال ہوتی ہے. بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں ٹھیک ہے, اور جو ہے کچن کے اندر مصروفیت بڑھ جاتی ہے. تو اب یہ آزمائش ہے. کیا اس آزمائش میں ہم نے نماز کو یاد رکھا, نماز کو اس کے اوقات میں ادا کیا, نماز کو کہیں قضا تو نہیں کر دیا؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا نماز تو ایک ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, دیگر عبادات ہیں. تو وہ اگر عبادت میں کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر سختی آ گئی ہے اور پھر اس کا علاج کرنا چاہیے. اور دوسری بات, جب ہم آخرت کو ترجیح نہ دے دنیا پر, ٹھیک ہے, تو یہ بھی دل کی سختی کی علامات میں سے ایک اہم علامت ہے کہ جب ہم دنیا سے محبت کریں گے, دنیا کو ترجیح دیں گے, آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے, تو گویا کہ ہمارے دل کی سختی ہو گئی. یہ علامت ہے دل کی سختی کی. اور ایک ہے دنیا کی محبت, کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں اضافہ, دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر جاگزی ہو گئی, اللہ اور رسول عز و جل و جل جلالہ کی محبت کم ہو گئی, تو یہ بھی دل کی سختی کی ایک بہت بڑی علامت. یہ کیسے پتہ چلے کہ دنیا کی محبت زیادہ ہے یا کیا زیادہ ہے؟ اس کا بھی تو کوئی علامتیں ہونی چاہیے. جی بالکل, دنیا کی محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے. ذرا ہم اپنے آپ پر غور کر لیتے ہیں کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. مثلا وہی عبادت والی بات کہ اب ظاہر ہے کہ ہماری دنیا کی مصروفیت, کوئی مہمان آ گیا اس کی مصروفیت, تو اب ہم کیوں نہیں اٹھتے عبادت کے لیے, کیوں نہیں جاتے کہ مہمان کیا کہے گا. اسی طریقے سے آپ اگر مال کو لے لیں, آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ اپنے بزنس کو پریورٹی دے رہے ہیں یا اذان ہو گئی تو آپ نماز کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس کو بھی لے لیں گے. جی بالکل, بہت ساری علامات اور بھی بیان کی گئی اس میں مہروز بھائی, کہ دل سے لذت عبادت کا ختم ہو جانا, ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے وہ دل کی سختی کی علامات میں سے علامت ہے. اب بندہ غور کرے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن کیا نماز کی حلاوت مجھے محسوس ہو رہی ہے, نماز میں میرا دل لگ رہا ہے, نماز کی جو برکتیں ہیں وہ میں محسوس کر رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا جو ہے وہ دل سخت ہو گیا, نماز تو میں ادا کر رہا ہوں لیکن صرف جو ہے وہ اس کی میں حرکات ہیں وہی ادا کر رہا ہوں, اس کی برکتیں. یہاں وہی بات لاؤں گا یوسف بھائی, آپ نے جو کہا نا کہ عبادت میں دل نہ لگنا, اب ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اعضاء جو ہیں یہ دل سے, زبان سے کہتے ہیں کہ بھئی تو سلامت رہے گی, دل سلامت رہے گا. مطلب یہ ہم نے روایت شروع میں بیان کی ہیں. امیر اہل سنت نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا, بلکہ کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ جو کفل مدینہ لگائے, آنکھوں کا کفل مدینہ لگائے گا, اسے عبادت میں ایک لذت حاصل ہوگی, ایک سرور حاصل ہوگا. تو اب آنکھوں کا کنیکشن جو ہے نا وہ بھی گویا کہ دل سے مل رہا ہے, لگے گا کفل مدینہ آنکھوں پہ, اور عبادت کی لذت جو آئے گی وہ دل میں آئے گی. کہ سب سے پہلے تو بدنگاہی ہوتی ہے. جی اچھا, بدنگاہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یعنی آنکھوں کے ذریعے اس کے اثرات دل پر مرتب ہوتے ہیں. جب دل پر مرتب ہوتے ہیں تو دل اچھی باتوں کا حکم بھی دیتا ہے, بری باتوں کا بھی حکم دیتا ہے. صحیح. اور جب دل جو ہے پھر وہ اعضاء جو شرم و حیا والے ہیں, تو آنکھ سے دل میں اتری بات اور دل سے, اور پھر جو ہے وہ دل نے ان اعضاء کو غلط کام کرنے کی طرف ابھارا. تو یوں جو ہے وہ دل کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے دل, اور دل کے ذریعے پھر ان اعضاء سے غلطی کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اور پھر جو بات کی ہے یوسف بھائی نے کہ نماز میں دل لگنے والی, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, ترجمہ کنز ایمان, اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے, یعنی وہ ان کا دل ہی نماز میں نہیں لگتا. خشوع کی کیفیت. مسجد میں چلے گئے تو اب مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ تھا نا کہ جب نیا نیا سنا ہم نے کہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں نماز عشاء کی, تو بعد میں جو ہے علم ہوا کہ جناب اس میں سے 4 فرض ضروری ہیں, پھر 2 سنتیں ضروری ہیں اور 3 وتر ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اسی کو معمول بنا لیا کہ 4 فرض پڑھے, 2 سنتیں پڑھی, 3 وتر پڑھے, یعنی جو سنتیں موقدہ ہیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں.
تو نہ سنت غیر موقدہ کی طرف توجہ رہی، نہ نوافل کی طرف توجہ رہی. تو اگر واقعی ہمارا دل نماز میں لگتا تو پھر تو ہم نماز ایسے پڑھتے کہ جس طرح ہمارے بزرگان دین پڑھا کرتے تھے. ایک غلام اور آقا جو ہیں وہ دونوں چل رہے تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا. غلام نے آقا سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دے میں مسجد میں جا کر نماز پڑھ لوں. اب مسجد میں گیا اور وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے لگ گیا. تو جب واپس آیا تو آقا نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں مسجد میں روک لیا تھا؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات، اس غلام نے بڑی اچھی بات کی کہ جس چیز نے تجھے باہر روکا ہوا تھا نا، دنیا کی محبت، اور اس کے برعکس چیز نے مجھے جو ہے مسجد میں روکا ہوا تھا، یعنی اللہ کی محبت. کہ مجھے اللہ کی محبت نے مسجد میں روکا ہوا تھا، تجھے جو ہے وہ دنیا کی محبت نے باہر روکا ہوا تھا. تو ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہمارا زیادہ دل لگ رہا ہے یا مسجد میں ہمارا زیادہ دل لگ رہا ہے. یوسف بھائی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. علامات میں سے بات چل رہی ہے ہماری، تو علامت میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ دل میں نافرمانی کی کرواہٹ جو ہے وہ محسوس نہ ہونا. اللہ تبارک و تعالی کا اگر ہم جو ہے وہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دل میں احساس ہی نہ ہو گناہوں کی کہ نحوست یہ جو ہے فیل وہ نہ ہو. اس کا جو دل کی ہماری سختی جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی کہ اب گناہ جو ہے وہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا، اس کی کڑواہٹ ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ جناب یہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے. اور ہمارے دل کی سختی کا تو یہ عالم ہے کہ یہ میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ طوفان کا سن کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خوشی خوشی ساحل پر جاتا ہے کہ جناب چلو اس طوفان کا نظارہ کریں گے کہ آیا آنے والا طوفان جو ہے وہ کیسا ہے، اس کی کیا اس کی ویڈیو بنائیں گے جناب، اس کو سوشل میڈیا پر ہم جو ہے وہ وائرل کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو طوفان آ رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو، اس کو بھی جو ہے وہ سیر و تفریح کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا گیا. تو اب ذرا غور کریں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل میں ہمارے دل میں جو ہے وہ نافرمانی کی کرواہٹ وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی. یہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ابھی تازہ ہے، سیلفی کے 30 عبرت انگیز واقعات. تو یہ پڑھ لیجئے، آپ کو اچھا خاصا جو ہے نا یہ پتہ چل جائے گا. یوسف بھائی توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں ویڈیو کیمرے لے کر. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. ایک عبادت کی لذت نہیں محسوس ہو تو بھی سمجھ لیں کہ دل سخت ہو رہا ہے، دل بیمار ہے. اور ایک گناہوں کی نحوست محسوس نہ ہو تو بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آپ کے کچھ میسیجز ہیں، اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور کچھ کالز ہیں وہ بھی لیں گے انشاءاللہ. کلام بھی ہوگا، مدنی پھول بھی چلتے رہیں گے، سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا. حضور یہ فرمائے کہ کیا خاموش رہیں لیکن زیادہ سوچنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، سوچنا دو طرح سے ہوگا. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جنت میں نعمتیں بنائی ہیں ان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور دین کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اگر یہ سوچ ہے تو اس سے تو دل نرم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر صرف دنیا کے ہی خیالات ہیں، حساب و کتاب کے، کاروبار کے، بچوں کے مستقبل کے، اپنے مستقبل کے، یعنی بے جا قسم کے. بعض لوگوں کی بچی پیدا ہوتی ہے گھر میں تو ان کو اسی وقت سے جو ہے فکر لاحق ہو جاتی ہے، اس کے جہیز کا کیا بنے گا، اس کی شادی کا کیا بنے گا، اس کے رشتے کا کیا بنے گا، جہاں اس کا رشتہ ہوگا وہ سسرال والے اس کو کیسے ملیں گے. تو یوں ہی ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ وہ خود زندہ رہتے ہیں کہ نہیں، بچی زندہ رہتی ہے کہ نہیں. تو یوں جو فضول قسم کی سوچیں ہیں اگر وہ ہوں گی تو ان سوچوں سے دل سخت ہوگا. اللہ پر توکل کر کے ان سوچوں کو ختم کرنا چاہیے. دیکھیں جی، اب یہ کمالیہ سے ہمارے ایک اسلام بھائی ہیں، غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، کہہ رہے میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، کمالیہ سے ہوں، اور عرض یہ کرنی تھی، سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جب دل اور دماغ دونوں مختلف باتیں سوچ رہے ہوں، مختلف کاموں کا حکم دے رہے ہوں، کیفیت ہوتی ہے بعض کا، تو پھر کس کی مانیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ دونوں عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، عقل اور دل. ٹھیک ہے. جو عقل ہوتی ہے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کون سی راہ کو جو ہے وہ منتخب کرنا ہے، ٹھیک ہے، جنت کے راستے پر چلنا ہے یا جہنم کے راستے پر چلنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے دل کو لگائیں گے کس طرف، آخرت کی جانب یا دنیا کی جانب. تو یقیناً عقل اس چیز کا تقاضا کرے گی کہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کو ترجیح دیں. اگر ہم عقل کی واقعی بات ماننے والے بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جنت کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر عقل اس چیز کا حکم دے رہی ہے، یعنی ظاہر ہے عقل اچھی چیز کا ہی حکم دے گی، اور عقل کو کس چیز کی حاجت ہے؟ علم کی. علم ہوگا تو عقل بھی جو ہے وہ درست استعمال کریں گے نا.
ورنہ جو ہے عقل کا غلط استعمال کرنے والے تو دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں. صحیح ہے. اچھا ان کا جو ہے وہ عقل جو ہے وہ گناہوں میں ہی استعمال ہوتی ہے. دیکھیں یوسف بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں رپلائی دیا. ہم نے جو عرض کی تھی کہ موضوع پہ سوال کریں یا کال کریں یا تاثرات دیں تو رپلائی دیا ہے. ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہے اگر کسی اسلامی بہن کے شوہر, کسی خاتون کے شوہر وہ اپنی زوجہ کی والدہ سے اچھے سلوک سے پیش نہ آئے, سلام بھی نہ کریں, ملے بھی نہیں, اور وہ زوجہ جو ہے اس وجہ سے اس کے دل میں برائی پیدا ہو اپنے شوہر کے لیے کہ میری والدہ اس کی عزت نہیں کرتے یا سلام نہیں کرتے, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں ایک بہت اہم سوال ہے, ساس کی بات کر رہے ہیں نا آپ, تو ساس کے ساتھ میں نے نہیں کری, یہ مطلب میسج آیا جی, تو ساس کے حوالے سے تو یہاں تک دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ساس سے پردہ کرنا بھی جائز ہے, اپنی والدہ سے, اپنی بہنوں سے, اپنی خالہ سے, اپنی پھپھو سے, یعنی جو محارم اسلامی بہنیں ہیں ان سے پردہ کرنا جائز نہیں ہے. اور جو ساس ہیں یہ اس طرح کے ہیں رشتے کہ جو کسی وجہ سے حرمت آئی ہے ان میں, جیسے ساس کا, سسر کا, ان سے نکاح جائز نہیں ہے. اسی طرح بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح جائز نہیں ہے. تو ایسے رشتے کہ جو کسی وجہ سے جو ہے وہ محرم ہمارے بنے ہیں یوں ان معنوں پر, تو ان سے پردہ کرنا بھی جائز ہے. تو ساس سے پردہ کرنا بھی جائز ہے, ٹھیک ہے, اور ساس کے ساتھ فری نہ ہونا یہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اگر واقعی اس کنسپٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ساس سے جو ہے وہ دین اسلام احتیاط کا پہلو, احتیاط کی وجہ سے کر رہے ہیں, کیونکہ حرمت مسارت کے مسائل بھی ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو دارالفتہ اہل سنت میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہوگا. تو حرمت مسارت سے بچنے کے لیے اگر وہ اپنی ساس سے جو ہے وہ ایسا معاملہ کر رہے ہیں پھر تو صحیح کر رہے ہیں. لیکن اگر اور کوئی وجہ ہے, دل میں جو ہے ان کی کوئی بات ان کو بری لگ گئی اور اس وجہ سے وہ اچھا سلوک نہیں کرتے, تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس سے اچھا سلوک کریں. بہرحال یہ اپنے شوہر کے بارے میں اچھا ہی ذہن بنائیں, تو اچھا گمان رکھیں. ٹھیک ہے. انہیں سمجھائیں کیسے پھر؟ کن کو؟ شوہر کو. تو وہ دیکھیں سمجھانا جو ہے وہ ان پر لازم تو نہیں ہے. اور پھر نیکی کی دعوت, دیکھیں نیکی کی دعوت ہم وہاں دیں گے جہاں پر ہمیں یقین ہو, وہاں واجب ہوگی کہ یہ ہماری بات مان لیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر شوہر کو اچھے انداز سے سمجھایا جائے, اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ بچوں کی جو امیاں ہیں وہ اپنے شوہر نامدار سے کرتی ہوں گی نا, فرمائشیں کرتی ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن انداز اچھا ہونا تو اچھے اور احسن انداز پہ جو ہے سمجھائیں, اور وہ شوہر جو ہے وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر معاملہ کرے. وہ جو آپ نے جیسا فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر حرمت مسائرت وغیرہ کا ہے تو وہ تو برے دل سے تو نہیں ہوگا نا, مطلب وہ کوئی بغض کینہ اس قسم کی تو سوچ اس میں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. ایک اور میسیج ہے ہمارے پاس, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, وہ تو تھا نا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا فرد کچھ اور مشورہ دے رہا ہوتا ہے, تو اب ایسے میں کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عمل کون سا ہے. ٹھیک ہے. یہ عمل جائز ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جائز عمل میں جو ہے وہ فرض ہے, واجب ہے, کیا اس کا حکم ہے, شریعت کا حکم کیا ہے, شریعت کا حکم کیا ہے. سب سے پہلے شریعت کے حکم کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے. اور شریعت اگر اس کام کرنے کی اجازت دے رہی ہے, ٹھیک ہے, اور دل جو ہے وہ نہیں مان رہا, ٹھیک ہے, اور والد صاحب, والدہ یا کوئی ایسے جو ہے وہ معزز ہستی وہ ہمیں کسی بات کا کہہ رہی ہے, تو اب ان کی دل جوئی کی نیت سے ان کی بات مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اگر بعض اوقات ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے مشورے کی بھی بات نہیں ہے, یہاں پہ دل اور دماغ کا بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور دل مطمئن نہیں ہوتا, دل کہہ رہا ہوتا یہ نہیں کرنا چاہیے. شریعت کا حکم اپنی جگہ ہے, یعنی وہ ایک میں مباح کام کی طرف چلا جاتا ہے, جائز کام ہے, لیکن اس کا کرنا یا نہ کرنے کا شریعت نے باقاعدہ کوئی پرٹیکولر حکم نہیں ارشاد فرمایا, تھوڑا وہ دیا ہے, آپشن دیا ہے. تو اب جب وہ کر رہے ہیں یا ہمیں اس میں کچھ وہ ہو رہا ہے کہ یار یہ شاید صحیح نہ ہو, آگے چل کے شاید اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے, کوئی دل میں ایسے وسوسے آ رہے ہیں, تو کیا کریں؟ دیکھیں اس میں اچھے لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر کاروباری ہم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سے مشورہ کر رہے ہیں نا, تو جی میں بالکل آپ کو بتاؤں گا کہ اگر میری فیلڈ کا ہوگا تو مجھ سے ضرور مشورہ کریں. میری فیلڈ ہی نہیں ہے تو آپ مجھ سے, جیسے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کاروبار میری فیلڈ نہیں, یوسف بھائی کی ہے, تو اب آپ یہاں یوسف بھائی سے مشورہ کریں گے, مجھ سے مشورہ نہیں کریں گے. ہاں مجھ سے مشورہ تب کریں گے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اب میں کون سے موضوع پر کتاب لکھوں, تو اب میں کوئی مشورہ دینے کے کچھ, اب یہ تو وہ سوال ہوگی جو مجھے نہیں آتا وہ چلے.
تو یوسف بھائی سے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یوسف بھائی سے مشورہ کر لیں. اچھا اس کا ایک اور حل بھی ہے، آپ استخارہ کر لیں. ٹھیک ہے، استخارہ وہ کیا جا سکتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں حکم ارشاد فرمایا. اور استخارہ جو ہمارا جو ہے آن لائن ہے یا پھر براہ راست بھی ہے، تو وہاں تعویذات عطاریہ والوں سے استخارہ بھی کروایا جا سکتا ہے. اچھے لوگوں سے مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں، تو جو حکم آئے اس پر عمل کر لیں. کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں آپ کی. جی میں قمر زمان اتاری پیڑ نہاٹوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں. در پہ بلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی. ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش نوٹ کر لیے. مزید ہمیں نعت سنی ہے محمد مشتاق قادری صاحب کی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. صحیح. مزید محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ کلام سنا دے. دل میں ہوں یاد تیری گوش ہے تنہائیوں، یہ تو خلوت میں عجب انجمن آرائیوں. کیا موضوع کو بھی کور کیا ہے آپ نے، فرمائش بھی کر دی ہے، کیا بات ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد ابرار اتاری ہے، میں نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، یہ کلام سنا دیجیے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، مزید کال دے دیجیے گا. ماشاء اللہ عز و جل. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور موضوع بہت پیارا ہے. تو نعت خان اسلام بھائی سے عرض یہ ہے کہ کلام سنا دیں کہ اب تو بس کہ ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. محمد غلام اتاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا آقا. سبحان اللہ. مزید محمد عمران اتاری سگیتار ہند کے شہر سورت گجرات خواجہ دانہ کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ بڑا ہی پیارا جاری و ساری ہے، اور ہمارے رکن شورا کی آمد مرحبا. بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہے. دل کی سختی کے تعلق سے میری نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دے. گناہ کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب. اللہ اکبر کبیرہ. کلام کی فرمائش تو آپ نے کی ہے، نعت کی فرمائش کی. اچھا کلام کوئی اور سنا ہے، ٹھیک ہے نعت، لیکن اسی کی فرمائش کی ہے نا آپ نے. اب یہ ہے کہ آپ نے سنائی دیا، ہم نے سن لیا، تو دوسری بڑے خوبصورت انداز سے سنایا، کوشش بھی کی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلمان بھائی جو ہے نا، ایک چھوٹا سا کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ہے، یہ ایک ادارہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ ناظرین جو ہے نا اس میں نعتیں پڑھنا سیکھ رہے ہیں. یہ جو کالرز ہوتے ہیں ہمارے کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جو پی سی آر والے ہیں وہ بسا اوقات جو اس میں ساؤنڈ ایفیکٹ بھی ڈال دیتے ہیں، تو اور زیادہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، نعت خواں کی طرف چلتے ہیں، کچھ آپ کی فرمائشیں سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری
مدنی در پہ بولا سب کو در پہ بولا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اور ہم ہیں جب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا اوئے اوئے پہ تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے
پر بھی وہ دامن، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا بزم ہے جن کے، اس بزم میں تشریف وہ لائے تو عجب کیا، اس بزم میں تشریف وہ لائے تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے ادیب کے کرم سے، وہ صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنا تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلا تو عجب عرفان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں برکت عطا فرمائے، تلاوت بھی کی ہے اور پھر ماشاءاللہ ناز شریف، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارے مدنی چینل کے مبلغ بھی ہیں عرفان بھائی، لیکن آج ذرا خاموش رہیں، ہم ان کی طرف جا بھی نہیں سکے، لیکن بہرحال جی حضور کیا فرمائیں گے؟ دل کی سختیاں تو بیان ہو رہی ہیں، اب اس کا علاج کیا ہے، اس کو کیسے درست کریں، اس کی کیا کریں؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں قساوت یعنی سختی، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول گوئی نکل گئی ہے۔ یعنی پہلا ہمیں علاج تو یہ ملا کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، میرے الفاظ سے کوئی ایسی چیز ادا نہ ہو، فحش گوئی ادا نہ ہو، بد کلامی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میرا جو ہے وہ دل سخت ہو جائے، زبان کو تالے لگا کے رکھے، اچھا بولیں کفل مدینہ۔ ٹھیک ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا کر دیا نا کہ اگر ہم اپنی زبان کا کفل مدینہ لگائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ دل کی سختی سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہوں تو یتیم پر رحم کیا کر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر، ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ اکبر، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے تو اب جو ہے وہ ہم نے یتیم سے وہ رحم دلی کرنی ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے،
اس کو اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا کھلائیں تو انشاءاللہ عز و جل ایسا کرنے سے دل بھی جو ہے وہ نرم ہوگا اور ہماری کئی حاجتیں جو ہے وہ پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جی شاہد. تلاوت قرآن کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے. خوف خدا دل میں پیدا کیا جائے اور پھر جو ہے وہ سادگی اختیار کی جائے کہ جو سادگی اختیار کرتا ہے فیشنوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کا بھی دل نرم فرما دیتا ہے. موت کی یاد یہ بھی دل کو نرم کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ قبرستان کی زیارت کی جائے, قبرستان میں حاضری دی جائے, اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے. اور سب سے بہترین دل کو نرم کرنے کا علاج یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ کونوا مع الصادقین, کہ نیک لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے تو یہاں کئی نیکوں کی صحبت اختیار ہوگی. اور پھر الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع کے اندر دعا بھی ہوتی ہے الحمدللہ, اور نیک لوگوں کی دعا پر آمین کہنا یہ بھی دل کی نرمی کا سبب ہے اور مغفرت کا سبب ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا جو ہے وہ سلوک کیا, تو ارشاد فرمایا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو ارشاد فرمایا کہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں گیا, انہوں نے دعا کی اور میں نے دعا پر آمین کہی, بس یہ آمین کہنا قبول ہو گیا اور میری بخشش کا سامان ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو نیک لوگوں کی دعاؤں میں شرکت ہو جائے, اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے. اچھا, ایک نسخہ امیر اہل سنت نے بھی عطا فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ دل پہ گر زنگ ہو, گھر کا گھر تنگ ہو, ہوگا سب کا بھلا قافلے میں چلو. تو مدنی قافلے میں جائیں گے تو بھی انشاءاللہ عز و جل دل جو ہے اس کا زنگ دھلے گا, اس کی سختی دور ہوگی, قساوت قلبی جسے کہتے ہیں وہ ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی بیماریوں سے بچائے اور اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, دل کی بیماریوں کا علاج جو ہے نا وہ ایک دم نہیں ہوتا جی. ایک تو ہے کہ توبہ کر لیں, یہ تو ایک بہت مجرب نسخہ ہے, بنیادی بات ہے تو کہ آپ توبہ کر لیں. توبہ کریں گے تو کم از کم یہ ہوگا پچھلا جو میل تھا وہ دھلتا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. لیکن پھر اسے اجالنا ہے. جب گاڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے نا تو پہلے پرانا کلر اتارا جاتا ہے, جب شیشے کو چمکایا جاتا ہے, ابھی وہ لفظ تو مجھے پرٹیکولر یاد نہیں آ رہا جو آئینہ بنانے کے لیے اس کو کیا جاتا ہے, لیکن اس کا پہلے پچھلا حصہ صاف کیا جاتا ہے, بف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ مسالہ لگایا جاتا ہے, گراؤنڈ بنایا جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ توبہ کریں اپنے اور اس چیز کو ریئلائز کریں. آپ نے جو بات کی نا پہلے ہی آتے, سچی بات ہے, وہ میرے ابھی تک جو ہے نا ذہن پہ تاری ہے کہ یہ سمجھنا کہ میرا دل نرم, یہ خود مطلب درست بات نہیں ہے, خوش فہمی کا شکار ہے. خوش فہمی بھی نہیں, یہ تو بہت بڑی غلطہ فہمی ہے یہ تو یہ ان چیزوں, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اس کو ریئلائز کریں. جو علامتیں بتائیں کہ عبادت میں دل لگے, نماز میں دل لگے, غفلت نہ ہو, تو پھر ہی ہو سکتا ہے وہ تو کہ دل نرم ہے یا نہیں ہے. اور پھر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, خوف کا شکار رہے. ابھی ہم نے یہ دعا سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا. آمین آمین. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے رب کریم ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما. تو توبہ کر لیجئے اور مدنی انعامات کا رسالہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج بھی عرض کیا, اور آج یہ ایک نیت اضافی یہ کی ہے یہ دکھانے میں اور بتانے میں کہ کیا پتہ یہ دکھانے بتانے کی برکت سے مجھے بھی اس پہ استقامت نصیب ہو جائے. تو مدنی انعامات کا رسالہ لے لیجئے, 72 مدنی انعامات کا رسالہ ہے اور اس کو روزانہ پر کرنے کا اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ عز و جل. دیگر برکتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں جو کیفیات ہیں نا وہ بھی نرم ہونا شروع ہو جائیں گی, وہ بھی نرم ہوں گی, اس کو بھی جلا ملے گی, چمکے گا, دل اجلے گا. نیکیاں کریں گے تو دل اجلے گا, گناہ کریں گے تو آلودہ ہوگا. تو مدنی انعامات کا رسالہ لے لیجئے. اور ایک یہ رسالہ بھی نگران شورا نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. ایک دفعہ بات ہو رہی تھی ہماری ایک سلسلے میں, تو ہم نے کہا کہ ہم فارمیٹ سے ہٹ رہے ہیں. یوسف بھائی, ہم نے کہا کہ ہم فارمیٹ سے ہٹ رہے ہیں, تو موضوع سے ہٹ رہے ہیں جی. تو نگران شورا نے فرمایا کیا فارمیٹ یار, کیا موضوع, ہمارا ایک ہی فارمیٹ ہے, ایک ہی موضوع ہے کہ امت کی اصلاح ہو, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اس سینیریو میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اپنا موضوع ہے, وہ سب اپنا فارمیٹ ہے. ہاں اس سے ہٹ کے کچھ ہو رہا ہے تو وہ اپنا فارمیٹ نہیں ہے. یہ بڑا پیارا رسالہ ہے اور بہت پہلے نگران شورا نے بیان فرمایا تھا, تو اس وقت یہ ذہن بنا تھا, اللہ کرے اس پہ عمل پیرا بھی ہو جائیں
کہ جو جدول ہے نا جدول، اب میں اگر کہوں کہ اگر ہمارا جدول درست ہو جائے تو بھی دل درست ہو جائے گا. ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کے ذہن میں یار وہ جدول ہوتا کیا ہے؟ جدول کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں اب اپنا کہ آپ کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت پینا ہے، یہ تو بنانا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شیڈول، کون سی شیڈول جو بنانا ہے آپ نے اپنا، تو کس ٹائم پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. دل کو نرم کرنے کے لیے اپنے شیڈول میں کون سا حصہ مقرر کیا؟ بالکل. یہ فکر مدینہ دل کو نرم کرے گا نہیں کرے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کرے گا. تو بھئی یہ NOC لیٹر بھی آئی ہے رکن شورا کی طرف سے، تو فکر مدینہ جو ہے یہ بھی کرے گا. یہ لے لیں. آپ یقین کریں کہ حسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بہت سارے بگاڑ کے اسباب ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ ہمارا کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، جانا کیا ہے. بس لائن آف ایکشن ہی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی. ہم بس چلے جا رہے ہیں. اب جو مل گیا اس میں اچھا بھی مل گیا، برا بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، وہ چلا سب کچھ مکس اپ ہو کے چل رہا ہے. حالانکہ وہ ایک بادام کڑواؤ نا تو پورے منہ کا ذائقہ جو ہے بگاڑ دیتا ہے. لیکن بہرحال یہ جدول بنا دیں گے، اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. امیر اہل سنت نے 40 روحانی علاج میں ایک علاج تجویز فرمایا ہے. کس چیز کے لیے؟ دل کو روشن کرنے کے. کیا بات، سبحان اللہ. تو روحانی علاج بھی لے لیں. یہ کچھ ہمارے علمی اور جو تصوف کے جو وہ دیے ہیں مدنی پھول تو دیے ہیں، وہ بھی بالکل سجائیں اپنے مدنی گلدستے میں، اور کوشش کیجئے روحانی علاج بھی اپنا لیں. بہت آسان ہے. 40 روحانی علاج میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں یا فتاحو، یا فتاحو، فا اور تا پہ تشدید، پھر الف اور پھر ہا، یا فتاحو. یہ 7 بار پورے دن میں جب دل چاہے پڑھ لیں. 7 ٹائم. ہاں 7 ٹائم، 7 ٹائم اے ڈے. تو یہ پورے دن میں کوئی خاص وقت بھی نہیں ہے کہ یہ وقت گزر گیا تو پھر نہیں پڑھ سکتے، کسی وقت بھی پڑھ لیں. میں تو کہتا ہوں ابھی جیسے ہم کہیں نا کہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے صلو علی الحبیب، تو آپ یہ پڑھ لیجئے گا، ابھی دیکھ لیں. تو یا فتاحو 7 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے دل روشن ہوگا. امیر اہل سنت نے اپنے بہت ہی پیارے رسالے، کتنا مختصر سر، اور اللہ کی رحمت سے امید اللہ کے نام کی برکات ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں بھی ملیں گے. صلاۃ والسلام پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، سلسلہ اختتام کی طرف لے کے چلیں گے. صلو علی الحبیب. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میرا سینہ ہو مدینہ، میرا سینہ ہو مدینہ، میرے دل کا آب گینا بھی مدینہ ہی بنانا مدنی مدینے والے. تیرے غم
والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.